बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सरकारी यूनिवर्सिटियों की, जिनकी हालत ज़ार आपको बताएंगे और इनके नुकसानात के बारे में भी आगाह करेंगे कि इनमें किस तरह से गैर कानूनियाँ भर्ती की गई और इन गैर कानूनी भर्तियों के बायस कितने अरब रुपए का नुकसान हुआ और रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। नाजरीन, डीजी एंटी करप्शन गौर नफीस के अहकामात पर एक 4 रुकनी JIT बनी, जिसने तहकीकात की और अपनी रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात किए गए कितनी तादाद में गैर कानूनी भर्तियाँ हुई और वहाँ के तैनात वाइस चांसलर्स ने कैसे कैसे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसके बायस यूनिवर्सिटियों को बहुत बड़े माली खसारे का सामना है। और यूनिवर्सिटी हुकाम अगर इस खसारे को काबू नहीं पाएंगे तो आइंदा आने वाले सालों में स्टाफ की तनख्वाहें, अफसरान की तनख्वाहें और असातिज़ा की तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, डीजी एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने 6 अरब 61 करोड़ का मेगा स्कैंडल बेनकाब किया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता 10 सालों में 4554 गैर कानूनी भर्तियाँ की गई। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने स्कैंडल की तहकीकात के लिए 4 रुकनी JIT बनाई। इस JIT रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की 12 बड़ी यूनिवर्सिटियों में बगैर इश्तिहार यूनिवर्सिटी एक्ट, सर्विस लॉ, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को नज़रअंदाज करके भर्तियां की गई। सफारशी, जाति पसंद, अकरबा परवरी, मेरिट और कानून के साथ खिलवाड़ करके हज़ारों गैर कानूनी भर्तियां करके सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा गया। ग्रेड 1 से 16 तक 3138, ग्रेड 17 से या इससे ऊपर की निश्चितों पर 1416 गैर कानूनी भर्तियां की गई, जबकि सरगोदा यूनिवर्सिटी में 10,099 गैर कानूनी भर्तियां की गई, जो कि गैर कानूनी भर्तियों के एतबार से सर फहरिस्त है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में 699, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 799, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 209, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 540, GC यूनिवर्सिटी लाहौर में 136, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में 310, UET लाहौर में 15, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में 524, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहमियार खान में 98, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 784 गैर कानूनी भर्तियां की गई। इन गैर कानूनी भर्तियों के बायस 6 अरब और 61 करोड़ का बोझ यूनिवर्सिटियों पर, सरकारी खजाने पर बोझ आया और जिसके बायस पंजाब के गवर्नर और चांसलर्स को ये रिपोर्ट पेश की गई है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। देखना ये कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस बारे में क्या इकदाम करती है और वाइस चांसलर गवर्नर चौधरी सरवर इनके खिलाफ क्या इकदाम उठाते हैं। अब मैं बात करूंगा नाज़रीन जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया ज़िक्रिया की। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को 2019-20 माली साल में 54 करोड़ 34 लाख 20 हजार खसारे का सामना है, जबकि माली साल 2020 के दिसंबर 2021 के दिसंबर तक यही खसारा 32 करोड़ 21 लाख 58 हजार का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यकम जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक 86 करोड़ 55 लाख 80 हजार का नुकसान का सामना है, जबकि माली साल 2021 के इख्तिताम पर यही खसारा 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जाता है। मैं आपके साथ नाज़रीन एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के शोबा फाइनेंस की, जिसमें लिखा गया है कि अगर इन हालात को काबू नहीं पाया गया तो ये खसारा 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंचेगा और आने वाले दिनों में स्टाफ की तनख्वाहें भी नहीं अदा की जा सकेंगी। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक शोबा फाइनेंस ने वाइस चांसलर को लिखा है कि हमें इस वक्त 54 करोड़ 34 लाख 20 हजार का नुकसान जो है वो माली साल 2019-20 के दरमियान हुआ और 32 करोड़ 21 लाख 58 हजार का नुकसान अभी तक हम दिसंबर 31 2020 तक कर चुके हैं। अगर ये नुकसान इसी तरह से जारी रहा तो जून में जो माली साल इख्तिताम पजीर होता है, यही नुकसान 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, शोबा फाइनेंस ने यह भी लिखा है कि इस नुकसान की बड़ी वजह तो उन्होंने ये बताई है कि कोरोना के बायस हमें नुकसान हुआ है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कोरोना के दिनों में यूनिवर्सिटी अपनी फीसें तलबा और तालबात से वसूल करती रही हैं और उनको ऑनलाइन पढ़ाया गया। ऑनलाइन पढ़ाने के बाद उनसे इम्तिहान भी उनके ऑनलाइन लिए और जिन तलबा और तलबात ने फीस नहीं दी थी, मेरे ज़राए बताते हैं कि उनको फेल कर दिया गया और उनके इम्तिहान नहीं लिए गए।
جس پر احتجاج بھی بڑا ہوا تھا۔ اس فائنینشیل پوزیشن سے نمٹنے کے لیے انہوں نے چند گزارشات بھی پیش کی ہیں۔ اس میں گزارشات میں یہ ہے کہ کمپلیٹ جو بین ہے وہ بھرتیوں پہ لگایا جائے، اور جبکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ بھرتیوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا تھا۔ بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں 699 کے قریب غیر قانونی بھرتیاں تھیں۔ بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں 799 کے قریب غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھیں، جو کہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا ہے۔ اب ان غیر قانونی بھرتیوں کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بوجھ پڑتا ہے، خزانے پہ بوجھ آتا ہے، تنخواہوں کی ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، جو مراد دینی پڑتی ہیں، ٹی اے دینے پڑتے ہیں، اور اس کے باعث جو ہے یونیورسٹی کو مالی نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس مالی نقصان سے بچنے کے لیے جو شعبہ فائنانس ہے اس نے کچھ سفارشات پیش کی کہ بھی مکمل بین لگایا جائے بھرتیوں پر، کوئی سلیکشن بورڈ کی میٹنگ نہ کی جائے، اور کسی قسم کی سلیکشن کمیٹی کو کوئی الاؤنس اور اس طرح کا کوئی بھی مراعات نہ دی جائے، اور اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا پہ یا کسی قسم کی بھی کوئی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے کوئی اشتہارات نہ دیے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا بین مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے یونیورسٹی کی چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے۔ جو چیزیں اگر ضروری ہیں ان کے لیے اگر فنڈز موجود ہوں گے تو وہ خریداری ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں یونیورسٹی کوئی غیر ضروری چیز کی خرید و فروخت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اگلا جو انہوں نے سفارش پہ کی، اس پہ سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے سٹاف کالونی اور دیگر بلڈنگز کی ریپیئرنگ، مینٹیننس اور رینوویشن کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو بھی روکا جائے، اور اس پر انہوں نے 30 جون 2021 تک کی پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ پیمنٹ آف ڈیز اور اوور ٹائم جو ہے تمام افسرز کا وہ بند کیا جائے، اور ان کو کسی قسم کا بھی ٹی اے نہ دیا جائے۔ نائٹ ڈیوٹی الاؤنس ہے وہ صرف سیکیورٹی گارڈز کو دیا جائے، اور سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ کسی کو نہ دیا جائے، اور ڈیلی ویجز جو ہفتے اتوار کو بھی کام کرتے تھے تو ہفتے اتوار کو مکمل چھٹی دے دی جائے، اور اس دوران ڈیلی ویجز والوں کو کوئی ادائیگی نہ کی جائے۔ اس کے بعد جو سٹاف ورکنگ ویجز ہیں وہ بھی بند کیے جائیں، اور سیچرڈے اور سنڈے کو غیر ضروری طور پہ سٹاف اپنی حاضریاں لگا کے تو چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، لیکن وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ جی اتوار اور ہفتے کو بھی آ کے انہوں نے کام کیا، جس پر وہ الاؤنس لیتے ہیں، وہ بھی بند کیا جائے۔ جو پیمنٹ آف ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہیں ان کی ادائیگیاں بھی بند کی جائیں، ان کی پیمنٹ بھی بند کی جائے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی بھی ادائیگی افیئر وہ بھی روکی جائیں۔ اسائنمنٹ جو ہوتی ہیں پیمنٹ، اسائنمنٹس کی پیمنٹ جو انڈر سیمیسٹر سسٹم ہے ان کو بھی روکنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جب آپ کے آمدن اور اخراجات میں فرق ہوگا تو ظاہر ہے کہ اگر آمدن آپ کی کم ہے تو اخراجات زیادہ ہیں، تو آپ کو اپنی آمدن بڑھانی پڑتی ہے اور اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اخراجات کو کم نہیں کریں گے تو آپ خسارے میں چلے جائیں گے۔ یہی مثال عمران خان بار بار دیتے ہیں کہ ہماری آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ڈالر کم آتا ہے پاکستان میں، ڈالر پاکستان سے باہر جاتا ہے، جس کے باعث نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ساری ایک ریٹن رپورٹس موجود ہیں تو یونیورسٹی انتظامیہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ بھی ہم ان اخراجات کو کم کریں اور یونیورسٹی کو بہترین طریقے سے چلائیں۔ اگر ان یونیورسٹی کو بہترین طریقے سے نہ چلایا گیا، مالی خسارے کا یوں ہی سامنا رہا، تو یہ یونیورسٹیاں کل کو پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائیں گی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائیں گی تو وہ اپنی منمانی فیس وصول کریں گے طلبہ طالبات سے، اور غریب عوام کا جو پڑھنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا جیو خبریں یوٹیوب چینل کا ان اعداد و شمار کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کو بتائیں اور حکومت اس سلسلے میں بہترین اقدامات اٹھائے تاکہ لوگوں کو بھی سہولت مل سکے، اور حکومت کو بھی پتہ چلے ان تک جو اعداد و شمار پہنچتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو ان کو درست کیا جائے اور درست راستے پر یونیورسٹی کو گامزن کیا جائے۔ اور میں نے ایک سی ایس پی آفیسر سے بات کی تو وہ ایک ایف بی آر میں تعینات تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اور محنت کی، اور آج آپ یہاں پہ ایف بی آر میں تعینات ہیں، اس میں کیا آپ سیاسی بنیادوں پر فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پوسٹنگ لینے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان کو آگے سے جواب دیا، جب آپ نے سی ایس ایس کیا تھا تو کیا اس وقت آپ کو سفارش حاصل تھی کسی سیاسی افراد کی، یا کسی اور نے آپ کی امتحان پاس کرنے کے لیے سفارش کی؟ کہ نہیں، میں نے خود اپنی محنت کے ذریعے سے کیا۔
تو میں نے ان کو جواب دیا کہ جب اللہ کی رحمت کے بعد آپ کی محنت نے یہ کام دکھایا ہے تو اب آپ کیوں اللہ سے ہٹ کر جو سیاسی بنیادوں پر یا سیاسی سفارشی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری یہ سیٹ ملے گی؟ آپ بہترین کام کریں گے، آپ کا کام بولے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کو لوگ پسند کریں گے، اور سرکاری ادارے بھی آپ کو کہیں گے کہ یار یہ اچھا افسر، انتظامی افسر ہے، اس کو لگایا جائے۔ تو میری حکومت سے بھی ایسی درخواست ہے کہ سیاسی سفارشوں کو بند کیا جائے اور تعیناتیاں میرٹ پہ کی جائیں۔ ابھی حال میں گورنر پنجاب اور چانسلر یونیورسٹیز نے میرٹ پر تعیناتیاں کی ہیں۔ دیکھنا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرٹ پر تعینات ہونے والے افسران، وائس چانسلر اپنی یونیورسٹی کو مالی خسارے سے نکالتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ دنوں میں بھی آپ تک مزید معلومات اور صحیح معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا رانا طارق عزیز۔